نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کئی دروس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو اپنے مالی وسائل مل بانٹ کر استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی ہے کہ معاشرے میں ضرورت مند اور کمزور طبقات کا خیال رکھنا صاحب ثروت لوگوں کے اوپر لازم ہے، اور وہ یہ سارا عمل محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے پیش نظر اور اپنی تربیت اور اصلاح کے پیش نظر کریں گے۔ اگر اس میں کوئی نمود و نمائش ہو یا جن پر خرچ کیا جا رہا ہے ان پر احسان جتلانا یا ان پر خرچ کر کے ان سے کسی قسم کا کام لینا اور انہیں اذیت اور تکلیف پہنچانے کا عمل ہو تو یہ انتہائی مذموم ہے۔ ایسا خرچ کرنا ان کے لیے کوئی مفید نہیں ہوگا بلکہ ان کے لیے الٹا سزا اور تکلیف کا باعث بنے گا۔ اور پھر مصارف کا بھی ذکر کیا، خاص طور پر ایک مصرف جس کی طرف سے لوگوں کی غفلت ہو سکتی تھی، قرآن مجید نے اس کو نمایاں طور پر بیان کیا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے حوالے سے ہر وقت وقف کیے ہوئے ہیں، اللہ کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کے عمل میں مصروف ہیں، کاروبار کرنے، اپنی دیگر ضروریات اور اخراجات پورے کرنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے، لیکن وہ بڑے خوددار لوگ ہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے، ان کی بظاہر حالت بھی کوئی غربت اور قسم پرسی کی نظر نہیں آتی۔ تو مسلمان جماعت پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کے اوپر خاص طور پر خرچ کریں، وہ زیادہ مستحق ہیں تمہارے مالوں کے۔ اس کے بعد یہاں سے قرآن مجید نے ایک اور خرچ کے عمل کو بیان فرمایا ہے جو معاشرے کے اندر تباہی و بربادی کا باعث بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان محنت سے حاصل کی ہوئی دولت کو اللہ کی مخلوق پر بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے خرچ کرتا ہے۔ ایک انسان یہ ہے کہ وہ خرچ تو کرتا ہے، پیسہ تو لگاتا ہے، لیکن اس پیسہ لگانے کے پیچھے اس کی سوچ در حقیقت پیسہ بنانے کی ہے، نہ یہ کہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کی ہے، ضرورت مند کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی ہے۔ بجائے مجبور کی اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو، تم اس کی مجبوری سے یوں فائدہ اٹھاتے ہو کہ اس کو قرضہ لیتے ہو اور قرضہ لے کر اس پر سود کا مطالبہ کرتے ہو۔ تو یہ عمل جو دوسروں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا عمل ہے، یہ انتہائی مذموم ہے، یہ معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ سود خوری کا عمل کہ لوگ اس سود خوری کو یا قرضہ دے کر اس پر سود لینے کے عمل کو کاروبار بنا لیں تو پھر انسانی احتیاجات کو پورا کرنے، ان کے دکھ درد کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے کے حوالے سے معاشرے کے اندر سوچ ختم ہو جائے گی۔ رفتہ رفتہ اس معاشرے میں سرمایہ داریت پیدا ہو جائے گی، اور سرمایہ داریت
وہ تو در حقیقت اس معاشرے کی تباہی اور زوال کا باعث ہے کہ جہاں انسانوں کی اقدار ختم ہو جائیں، بلکہ انسان ایک جانور اور کتے کی طرح بس ہر وقت دولت کے پیچھے پڑ جائے، لالچ کے پیچھے پڑ جائے، دولت بڑھانے کی فکر میں لگا ہوا ہو، اس کو اس چیز کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ جس سے میں یہ دولت سمیٹ رہا ہوں اس بیچارے کی تو ضرورتیں ویسے ہی پوری نہیں ہو رہی ہیں، میں الٹا اس پر اور بوجھ ڈال رہا ہوں، قرض پر مزید سود اور بیاج لے رہا ہوں، وہ اس کو کاروبار بنا دی۔ تو قرآن مجید نے اس کی بڑی شدت کے ساتھ یہ مذمت بیان فرمائی ہے۔ یہ ذہن رکھنے والا انسان در حقیقت اس مخبوط الحواس انسان کی طرح ہے، جسے دورہ مرگی کا پڑ جائے، مرگی کا دورہ پڑ جائے تو اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں کھڑا ہے کہاں بیٹھا ہے، وہ ایسا دھڑم سے گرتا ہے کہ اس کی عقل و ہوش ٹھکانے نہیں ہوتی، تو یہ بھی بولا ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، ہر وقت دولت بڑھانے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ یاد رکھیں ایسے لوگ کل قیامت کے دن بھی جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، قبروں سے اٹھیں گے، تو ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ پر نہیں ہوں گے، اسی طرح مرغی زدہ انسان کی طرح جو ہے ان کی حالت ہوگی، پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ لو یہ ہتھیار پکڑو اور اللہ سے دشمنی کے لیے مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ سود کھانے والا اللہ سے در حقیقت دشمنی کرتا ہے، اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت اور کوشش کرتا ہے، اسے کہا جائے گا کہ اٹھو قبروں سے اور اللہ کا مقابلہ کرو۔ ظاہر ہے پھر جو اللہ کے مقابلے کی جرت کرتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا، اس کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں اس حوالے سے سختی سے ممانعت فرما دی۔ یہ آیات کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری دور میں نازل ہوئی، خاص طور پر جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو عربوں کے ہاں، صرف عربوں کے ہاں ہی نہیں دنیا بھر میں سود کا اس وقت بھی بہت زیادہ رواج تھا، عربوں کے ہاں بھی اس کا رواج تھا، لوگ قرضہ دیتے تھے اور اس پر سود وصول کرتے تھے۔ جیسے کہ آج آپ کی ملک کی معیشت ساری کی ساری وہ قرضوں اور سود پر چل رہی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک آپ اس سود کے جکڑے اس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ قوم آج اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ طاقتور قومیں، بدماش قومیں کمزور قوموں کو قرضے دیتی ہیں، لیکن کس پر؟ سود پر دیتی ہیں کہ ہمیں اتنا اس پر تم نے دینا ہے۔ تو آج بڑے فخر کرتے ہیں ہمارے حکمران کہ جناب ہم قرضہ لے رہے ہیں، IMF نے ہمیں اتنا قرضہ دے دیا، انہوں نے حامی بھر لی۔ وہ ویسے فری میں قرضہ نہیں دیتے، اس پر وہ سود لیتے ہیں، سود وصول کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو قرضے لے کر، سود پر قرضے لے کر کوئی گھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی ملک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ قرضے پر قرضہ لے کر گھر کب تک چلا سکتے ہیں؟ اور اس پر آپ نے مزید سود دینا ہے، اس پر مزید قرضہ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، تو یہ در حقیقت قوموں کی تباہی و بربادی کا باعث ہوتا ہے۔ اور جب قرضے کو کاروبار بنا لیا جائے، یہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آج قرضے کو کاروبار بنا لیا گیا۔ آج آپ دیکھیں اوپر سے لے کر نیچے تک کی معیشت قرضوں پر چل رہی ہے۔ بینکاری سسٹم اور نظام جو ملک میں آج پھیلایا گیا ہے وہ قرضے کی بنیاد پر ہے کہ آپ کو قرضے دیں گے لہذا تم اس پر کاروبار کرو، اس پر گاڑی لو، اس پر مکان بناؤ، اس پر پلاٹ خریدو، کچھ بھی کرو، اس پر آپ نے اتنا جو ہے اوپر ہمیں سود دینا ہے۔ پرافٹ کے نام پر یا جو بھی نام اس کا آپ رکھ لیں، سارے بینک آج قرضہ دیتے ہیں لیکن اس پر سود وصول کرتے ہیں، چاہے وہ اسلامی بینک ہو چاہے غیر اسلامی بینک ہو۔ نام اسلام کا ہے مگر نہ کام تو وہی ہے جو دوسرے کر رہے ہیں، سب کا کام ایک ہے۔ بلکہ جو اسلام کے نام پر بنا ہوا بینک ہے وہ قرضے پر جو حاصل کرتا ہے پرافٹ وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ لیتے ہیں، ان کی پرافٹ کی ریشو زیادہ ہوتی ہے۔ نام اس کا تم کچھ بھی رکھ لو، جیسے یہودیوں کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے لیے اللہ نے چربی کو حرام قرار دے دیا تھا، لیکن انہوں نے ایسے ہیلے نکالے کہ ان ہیلوں کے نتیجے میں اس چربی کو استعمال میں لے آتے ہیں، مختلف طریقے اور ہیلے اختیار کیے۔ اللہ نے ایک چیز حرام کر دی قطعی طور پر، تم ہیلے کر کے اس کو حلال بنا لو۔ یا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس پر لعنت فرماتا ہے کہ جو اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے اور پھر اس کے بعد حلال کرنے کے لیے کسی اور سے نکاح کروا دیتا ہے،
تو اب یہ محللہ اور محلل لہو، حضور نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر اللہ لعنت فرماتا ہے کہ یہ ایک ہیلا کر رہا ہے کہ اس طریقے سے میرے لیے حلال ہو جائے، وقتی نکاح کر دینا، عارضی نکاح کر دینا۔ تو کوئی بھی ایسا ہیلا نکالنا جس کے نتیجے میں چاہے شرعی طور پر آپ فتویٰ یہ لگا دیں گے کہ یہ جائز ہو گیا، لیکن وہ ہیلا ہے در حقیقت اصل حکم سے انحراف کرنے کا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، پھٹکار ہوتی ہے، وہ اس سے بدترین صورت ہوتی ہے جو کھلم کھلا انسان کرتا ہے۔ تو آج آپ کی قرضوں کی معیشت کو معاشرے میں پھیلا دیا گیا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی محنت کی کمائی سے گاڑی لیتا ہے، مکان لیتا ہے، پلاٹ لیتا ہے، تو FBR پہنچ جاتا ہے کہ اتنی پیسے اور دولت تیرے پاس کہاں سے آ گئی۔ بینک سے قرضہ لے کر اگر تم کرو تو پھر کوئی نہیں پوچھے گا تم سے، تو گویا قرضہ لینے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ قرضہ لے کر کام کرو تم جو بھی کرنا ہے، اور اس پر سود تم نے دینا ہے۔ تو اس طرح کی معیشت جو قرضوں کی ہو، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو عام خرید و فروخت ہوتی ہے، بیع ہوتی ہے، اور یہ جو ہم اس طریقے سے سود پر قرضہ دیتے ہیں اور اس پر سود وصول کرتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی تو کاروبار ہے، وہ بھی کاروبار ہے، یہ بھی کاروبار ہے۔ یہی بات اس وقت کے مشرکین نے بطور اعتراض کے کہی، جس کو قرآن نے یہاں نقل کی ہے، کہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیع میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کاروبار ہے اور یہ بھی کاروبار ہے، آپ ان دونوں میں کیا فرق سمجھتے ہیں؟ تو قرآن نے اس کی بڑی تفصیلات کے ساتھ یہاں وضاحت کی ہے۔ اس سے پہلے سود کی حرمت کو بیان کرنے سے پہلے پھر دوبارہ اسی بات کو دہرایا ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ صاحب مال پر لازم یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں محض اس اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنی تربیت اور اصلاح کے لیے، کہ اس کے نفس میں بخل نہ رہے، اس کے نفس میں لالچ نہ رہے، اس کے نفس کے اندر، اس کے دل کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی موجود ہو، اس کو اعلانیہ طور پر بھی، خفیہ طریقے سے بھی، جس طرح ممکن ہو سکے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، سرن بھی اور علانیتاً بھی، خفیہ طریقے سے بھی اور علانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہو سکتا۔ ایسے معاشرے خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے جہاں ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرنے کا رواج ہو، ایسے معاشروں میں امن ہوگا، ایسے سرمایہ دار مطمئن ہوں گے، انہیں کوئی باڈی گارڈوں کے جھرمٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ معاشرے میں لوگوں میں نکلیں گے، جو لوگوں پر خرچ کرتے ہیں وہ مطمئن ہوں گے، انہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، بلکہ سب لوگ ان کی عزت کریں گے، ان کی قدر کریں گے، ان کی حفاظت خود لوگ کریں گے۔ جس معاشرے میں لوگوں پر خرچ نہیں کیا جاتا، ان کی ضرورتیں پوری نہیں کی جاتی، بلکہ ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو اس معاشرے میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس معاشرے میں کبھی امن نہیں رہ سکتا۔ اس معاشرے کے اندر وہ سرمایہ دار کہے کہ میں مطمئن اور امن سے زندگی گزاروں گا، وہ نہیں ہو سکتا، وہاں ڈر اور خوف ہر وقت مسلط ہوگا، اس پورے معاشرے میں مسلط ہوگا۔ قرآن نے کہا لا خوف علیہم، دنیا میں بھی یہ دیکھیں اللہ کے یہ قوانین دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں ان کی بڑی عزت ہوگی، اور دنیا میں بھی ایسے معاشروں میں اللہ امن ہے، اللہ امن کا وعدہ کرتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ایسے لوگ کبھی پریشان بھی نہیں ہوتے، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا کہ ہم نے کوئی غلط فیصلے کیے، بلکہ وہ خوش ہوں گے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کی ہے، کہ ان کے اندر جذبہ انسانیت کا ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے، دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ ہے، اس لیے وہ بڑے مطمئن ہوں گے۔ آپ دوسرے کو تکلیف پہنچا کر کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے، وقتی طور پر آپ اپنے ضمیر کو مار لیں اور سمجھ لیں کہ میں نے اتنا سرمایہ اکٹھا کر لیا، دولت بنا لی، اور دوسروں کو آپ نے اپاہج اور کمزور کر دیا، لاغر کر دیا، اور ان کی ضرورتوں مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں لوٹ لیا، لیکن آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہے گا، کبھی آپ مطمئن نہیں ہو سکتے، کبھی سکھ کا سانس آپ کو نہیں نصیب ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ قرآن کہہ رہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے ہے جو دنیا میں
محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر انسانیت پر خرچ کرتی ہیں فی سبیل اللہ، اس میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں لیکن لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، قرض دیتے ہیں لوگوں کو لیکن اس پر سود اور اس پر زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے مگر جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس کو جن نے خبط میں مبتلا کر دیا ہو، اور من المس اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ جیسے عربوں کے ہاں یہ تھا کہ جس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اس پر گویا کہ جن مسلط ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی پر جن چڑھ جائے اور جن کی وجہ سے وہ مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں کہ اس کے حواس جو ہے وہ آپے میں نہیں رہتے، وہ قابو میں نہیں رہتا، جیسے اس کی حالت ہوتی ہے مرگی زدہ انسان کی جیسے حالت ہوتی ہے ایسے اس کی حالت ہوگی۔ ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، یہ کہتے ہیں یہ جو عام کاروبار ہوتا ہے، سوداگری جو ہوتی ہے، بیع جو ہوتی ہے وہ مثل الربا ہے، سود کی طرح ہے۔ کیا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی سود پہ ہم اگر کاروبار کرتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں اور اس پر ہم پیسہ وصول کرتے ہیں تو یہ، اور ہم دوسرا کوئی کاروبار کرتے ہیں تو دونوں کاروبار ان میں کیا فرق ہے؟ مثل الربا، بیع مثل الربا کہتے ہیں۔ بیع اس میں تو یاد رکھو، ایک تو یہ ہے کہ اس میں دونوں کا فائدہ متعلق ہوتا ہے خرید و فروخت میں، جس کے ساتھ آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں ان دونوں کو اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو آپ مال بیچ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کو اس چیز کی ضرورت تھی، آپ کو پیسے کی ضرورت تھی، آپ کو پیسہ مل گیا، اس کو وہ چیز مل گئی جس کی ضرورت تھی، اس میں تو دونوں کو فائدہ ہوا۔ لیکن سود میں کس کا فائدہ ہوا؟ ایک فریق کا فائدہ ہوا نا، جس نے قرضہ دیا۔ جو لینے والا ہے وہ تو بیچارہ مجبور ہے، مجبوری کی وجہ سے اس نے قرضہ دیا ہے، لیکن اگر اس کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ تو یہ قرضہ نہ لیتا ہے، اور قرضہ لے کر وہ اپنی مجبوری پوری کر رہا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنے ہوتے تو وہ تم سے قرضہ نہ لیتا، تم اس پر اس سے زیادہ کا بوجھ ڈال رہے ہو۔ 1000 روپیہ تم نے دیا تو اس سے 1500 وصول کر رہے ہو، اس کے پاس تو 1000 نہیں ہے جی، تو اس کی مجبوری سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیع اور سوداگری اور سود یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ یاد رکھو، سود میں ایک کا فائدہ ہوتا ہے اور خرید و فروخت میں دونوں فریقوں کا فائدہ ہوتا ہے، دونوں فریق اس میں مطمئن ہوتے ہیں اور دونوں کو برابر فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں میں یاد رکھو بڑا فرق ہے۔ جہاں ایک فریق کا فائدہ ہو اور دوسرا فریق اس کا نقصان ہو تو وہ یاد رکھیں طریقہ سود کا کہلائے گا۔ وہ کبھی بھی معاشرے کے لیے مفید نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کے اندر ترقی تبھی ہو سکتی ہے جب تعاون باہمی ہو، دونوں کی ساتھ برابر کا، دونوں کو فائدہ پہنچایا جائے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، مدد کریں، اور اگر کوئی کمزور ہے تو اس کی تم مدد اور ہیلپ کرو تو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر، اس سے کوئی پرافٹ نہ طلب کرو۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ شریعت میں سخت حرام ہے۔ تو کہتے ہیں انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو تو حلال قرار دیا اور ربا کو اللہ نے حرام قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی، فانتہا، اور پھر اس کو روک گیا۔ اللہ کا یہ جب حکم آیا اور حکم آنے کے بعد اس نے اس تمام سودی کاروبار، لین دین، معاملات کو چھوڑ دیا، اللہ کا حکم سنتی، تو فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو اس نے پہلے کیا جی، یعنی جو اس نے سود پر اپنا روپیہ پیسہ دیا ہوا ہے، اصل روپیہ پیسہ وصول کر لے، اس پر سود لینے کی اجازت نہیں ہے، اصل اپنی رقم وصول کر لے، زائد کا مطالبہ نہ کرے۔ یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے اللہ گناہ معاف کر دے گا جو پہلے اس نے کیے۔ یہ سود کا معاملہ اگر پہلے اللہ کا حکم آنے سے پہلے بھی کرتے رہے تو یہ نہیں کہ ٹھیک تھا، اس وقت بھی غلط تھا، اس کا جرم اللہ اس کے لیے معاف کر دے گا اور اس پر اس کی گرفت اور سزا نہیں ہوگی، کیونکہ اب اللہ کا حکم ملنے کے فوراً بعد اس نے اس پر عمل کیا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے اعلان فرمایا
کہ آج کے بعد سود پر قرضہ وغیرہ اور سود پر لین دین حرام ہے، میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس کا جو سود پر انہوں نے روپیہ پیسہ دے رکھا تھا میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ آج کے بعد کوئی سود پر رقم وصول نہیں کرے گا، قرضہ دے کر اس پر رقم وصول کرنا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو قرضہ دے کر سود پر یعنی کاروبار کرنا، کام کرنا، اس کی حرمت تو قطعی طور پر یہاں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ اس کو جو ہے قرض کا سود کہا جاتا ہے، اور سود کی دوسری بھی کچھ مختلف صورتیں ہوتی ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے۔ مثلا اس کو فضل الربا بھی کہا جاتا ہے، ایک ہے فضل النسیہ، ربا النسیہ، اس کو ربا النسیہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ادھار دیا اور اس ادھار پر آپ مزید کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایک ہے ربا الفضل کہ آپ ایک جنس کا دوسری جنس کے ساتھ تبادلہ کر رہے ہیں۔ کاروبار اور خرید و فروخت میں بھی کچھ ایسے طریقے ہیں جو سود کے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے وہ گندم دے رہا ہے اور پھر گندم ہی لے رہا ہے، لیکن اس میں جو لے رہا ہے گندم وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے اور جو دے رہا ہے وہ ذرا ناقص کوالٹی کی ہے، تو وہ اس کو دیتے وقت وہ کہتا ہے کہ جناب میں اعلیٰ کوالٹی کی گندم جو ہے وہ لے رہا ہوں یا تمہیں دے رہا ہوں، اس پر جو ہے مجھے زیادہ گندم چاہیے جو کم کوالٹی کی ہے۔ یا چاول میں خاص طور پر کوالٹی زیادہ ہوتی ہے، تو ایک کوالٹی کا چاول وہ دے رہا ہے اور اس پر زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہے، تو یہ جنس کے اندر جب جنس کا تبادلہ ہو تو پھر بھی کمی زیادتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ یہ بھی رفاہیت بالغہ کی صورت ہے کہ انسان ہر چیز میں اعلیٰ کوالٹی کی چیز لے یا بیچے اور اس پر مزید کا مطالبہ کرے، تو جنس کو جنس کے بدلے میں جب بیچا جائے اس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی۔ اسی طرح اور بہت ساری صورتیں، مثلا محاقلہ، مزابنہ اور مخابرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی ممانعت فرمائی۔ زراعت کے اندر جیسے مخابرہ کے بارے میں کہ ایک آدمی کسی کو اپنی زمین دیتا ہے یا زمین کسی سے لیتا ہے زراعت کے لیے اور اس کے ساتھ شرط لگا دیتا ہے کہ آمدن اور پیداوار کے اس مخصوص حصے کی پیداوار میری ہی ہوگی۔ اب ہو سکتا ہے اسی حصے میں پیداوار ہو، باقی میں پیداوار ہی نہ ہو، یا باقی میں نکمی اور گھٹیا پیداوار ہو، کوئی حصہ مخصوص کر لینا، اس کو مخابرہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سود کے زمرے میں قرار دیتے ہوئے منع فرما دیا۔ یا اسی طرح مزابنہ کہ پھل لگا ہوا ہے، آپ اندازے سے کہیں کہ جناب یہ پھل اتنا ہوگا تو آپ اتنا پھل مجھ سے کٹا ہوا لے لیں، یہ پھل لگا رہنے دیں میرے لیے، اس باغ میں اپنی بیوی بچوں کو ٹھہراؤں گا اور اپنی مرضی سے اس کو بیچوں گا وغیرہ کروں گا۔ تو حضور نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اندازے سے ایک چیز کو بیچنا وغیرہ کہ جس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کو مزابنہ سے تعبیر کرتے ہوئے حضور نے اس سے بھی ممانعت فرمایا۔ اور اسی طرح محاقلہ سے بھی ہے کہ کٹی ہوئی کھیتی اور اناج کو آپ اسی طریقے سے بیچتے ہیں۔ تو بہر صورت اس طریقے سے کوئی بھی بیع اور خرید و فروخت ہے جس میں تعین نہیں ہے یا دونوں میں سے کسی ایک فریق کا نقصان ہو رہا ہو، اس کو سود سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس سے ممانعت فرما دی گئی ہے قطعی طور پر۔ فرمایا جب یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اب اس سے رک جانا ضروری ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، بلکہ ان کی ام ولد تھی، انہوں نے اپنا ایک غلام بھیجا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 درہم میں، اور ادھار پر بیچا۔ پیسے اس وقت نہیں تھے، کہا کہ بعد میں پیسے چلو دے دوں گا، لیکن اس کے بعد انہیں نقد پیسوں کی کچھ ضرورت پیش آئی تو ام ولد یہ ان کی جو تھیں، انہوں نے کہا کہ اب 6 درہم میں یہ غلام تم مجھے بیچ دو، یہ نقد پیسے لے لو، 2 درہم جو ہے وہ تمہارے ذمے میرے قرض ہو جائیں گے، تو یہ 6 درہم میں مجھے کم قیمت پر بیچ دو۔ اب پھر بھی ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں یہ مسئلہ حضرت عائشہ سے جا کر پوچھ لوں۔ حضرت عائشہ سے جب پوچھا تو حضرت عائشہ نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ یہ زید بن ارقم نے یہ کیا معاملہ کیا تمہارے ساتھ، وہ تو بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، ان کو بتا دو جا کر کہ اس کے نتیجے میں یہ جو تم نے معاملہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہاری تمام نمازیں، تمہارا جہاد، تمہاری تمام نیکیاں غارت کر دی ہیں، اگر تم نے اس طریقے سے ایک معاملہ کیا ہے۔
کہ چاہے تمہیں اب پیسوں کی رقم کی ضرورت تھی لیکن تم کم قیمت پر بیچنے پر مجبور ہو رہے ہو، اور اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا کہ دوسری کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، جو آج ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے کاروبار ہیں کہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چیز 8 روپے کی ہے تو 6 روپے کی 5 روپے کی اس سے وصول کر لینا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے اس کو 8 کی 10 روپے کی بیچ دی ہے۔ تو فرمایا یہ سود ہے، یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو کہ میں ان کو 2 روپے چھوڑ دوں تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا پھر جائز ہو جائے گا کہ آپ 6 روپے میں ان کو غلام دوبارہ ان سے خرید رہے ہیں، لیکن وہ جو 2 روپے اوپر وصول کر رہی ہیں وہ کس مد میں وصول کر رہے ہیں، وہ تو ان کے اوپر آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا کاروبار اور لین دین اور معاملہ، ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اپنی دور خلافت میں، منڈی کا انہوں نے وزٹ کیا، دیکھا ایک بہت بڑا اناج اور ڈھیر لگا ہوا ہے، پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام کا ہے اور دوسرا آپ کے آزاد کردہ غلام کا ہے۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ بڑا پرافٹ پھر تو کمائیں گے۔ کسی نے کہا جی پرافٹ تو انہوں نے بہت زیادہ کمایا ہے اور کما رہی ہیں کہ انہوں نے مال کو روک کر رکھا ہوا تھا، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب مارکیٹ میں ضرورت تھی اس وقت انہوں نے مال بیچا نہیں، اب جب اس کی مانگ بڑھ گئی ہے تو اب اس کی قیمت زیادہ وصول کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بلا کر سمجھایا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اس طریقے سے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ذخیرہ اندوزی کر لینا، مال کو روک لینا اور پھر اس پر زیادہ قیمت وصول کرنا، یہ طریقہ اور معاملہ درست نہیں ہے۔ اس سے کبھی کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، نفع نہیں ہوتا، دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے تو فوراً اس سے توبہ کی اور کہا کہ آئندہ کبھی ایسا میں معاملہ نہیں کروں گا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کہا کہ ہم نے اپنے پیسوں سے خریدا، اپنے پیسوں سے ہی ہم آگے بیچ رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں۔ کہا کہ اس کا نقصان تمہیں ہوگا۔ ایسے آدمی کو اللہ دنیا میں بھی اس خبتی کی طرح بنا دیتے ہیں جس کے اوپر شیطان مسلط ہو، اس کو جذام کی تکلیف ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ نہ آئی تو بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جذام کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا اور اسی بیماری کے اندر اس کی موت واقع ہوئی۔ تو یہ جو اس طرح کے سرمایہ دار ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں کہ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا ہے، کوئی ایسا کاروبار ہے جس کے نتیجے میں بس زیادہ سے زیادہ پیسہ وہ وصول ہو، لوگوں کی مجبوریاں جب ان کی پیدا ہو جائیں تو زیادہ پرافٹ کمایا جائے، نفع حاصل کیا جائے۔ یاد رکھو ایسا کوئی بھی کاروبار جو دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر کیا جاتا ہے وہ بھی سب اسی زمرے میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرما دی ہے اور فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اور یاد رکھو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس نے دوبارہ اس طرح سود کا کاروبار کیا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی گروہ کا حصہ بنے گا، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ دنیا میں سود کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ سود میں سود خوری کا نظام دنیا میں ہو اور لوگ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ انسانیت دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائے، بلکہ اللہ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ دنیا میں صدقات کا، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ نظام رائج ہونا چاہیے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ کو پسند نہیں آتے ہر ایسے ناشکرے لوگ، کافر لوگ کہ اللہ کی ان کے پاس دولت ہے، پہلے ہی اللہ نے ان کو نعمتیں دے رکھی ہیں لیکن پھر ناشکری میں مبتلا ہے، دولت بڑھانے کے چکر میں عظیم اور گناہ گار ہیں۔ ایسے لوگ کبھی بھی اللہ کو پسند نہیں آ سکتے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھا کردار ادا کیا، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ تو دنیا میں نہ ہی آخرت میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق